اس سستے داموں میں بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں. اور کیا ہے یہ عظمت ہے. پاتموٹ کھاؤ اس کے آختاب بھی کھلائے گا, کچھ نہ کچھ مل جائے گا. لیکن رمضان میں ایک کھجور کھلاؤ, جہنم سے خلاصی حاصل کرو, جہنم سے, اور ساتھ میں حوض کوثر سے پانی حاصل کرو, اور ساتھ میں ڈبل روزہ حاصل کرو. تو میں نے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو صبح سے شام تک بھوکا اور پیاسا رہتے ہیں, مطلب کیا ہے اس چیز سے, مقصد کیا ہے اس چیز سے, ہمیں یہ کیوں ہے سال میں ایک مہینہ یہ فرض ہے, کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. جیسے ایک فوج میں کوئی بندہ لگتا ہے, اس کو ٹریننگ کرنی پڑتی ہے, ایک کورس کرنا پڑتا ہے, وہ وہاں جائے گا, اس کو ایک آواز پر جب کھانے کے لیے بلائیں گے کھانے کے لیے آنا ہوگا, اٹھنا ہوگا, سونے کے لیے سونے کا ٹائم مقرر ہے, اور ڈانڈے اس کو کرنے ہیں, جو بھی اس کو کرنا وہ کرنا ہی پڑے گا. ڈاکٹری کے اعتبار سے, فزیکل اعتبار سے, قد کے اعتبار سے, ہر اعتبار سے وہ پورا فٹ سسٹم ہوگا, پھر وہ فوج میں یہ بھرتی ہوگا, یا کوئی بھی نوکری آپ لے لیجیے. یہاں پر بھی ایک ایمان والے کو ٹریننگ دی جا رہی ہے. جب حکم آئے اللہ کا کھاؤ, کھانا ہے, جب بند کرو بند کرنا ہے, بھوکا رہنا ہے بھوکا رہو. تم روزانہ عشاء کی نماز میں 11 رکعتیں پڑھتے تھے, اب تمہیں 40 سجدے مزید کرنے پڑیں گے تو کرنے پڑیں گے. تم ایک مہینے میں ایک ٹریننگ مکمل کرو, سونے میں, اٹھنے میں, جاگنے میں, کھانے میں, پینے میں, چلنے میں, بولنے میں, سوچنے میں, سمجھنے میں, نماز پڑھنے میں ایک مہینہ ایک ٹریننگ کرو گے تو تم صحیح مسلمان کہلانے کے مستحق ہو جاؤ گے. تمہاری زندگی میں تمہاری مسلمانی بکار آئے گی, تم ہمیشہ ایمان والے سپاہی بن کر جیو گے. کوئی انسان تمہیں آنکھ اٹھا کر نہیں دے سکتا ہے, کوئی تمہیں ذلیل کرنے کی کوشش کرے گا, ذلیل نہیں کر سکے گا. تم سچے ایمان والے بن جاؤ گے. تو یہ ایک مہینہ. اچھا, اصل میں کہتے ہیں ایمان کا مطلب ہے, لا الہ کا مطلب ہے الا اللہ. میں اور آپ سلنڈر ہو گئے, اس کے سلنڈر اللہ کے آگے, اللہ کے رسول کے آگے ہمارا ہاتھ بھی بندھا ہوا, ہمارا سب کچھ بندھا ہوا, ہم اپنے نہیں ہیں, ہم کسی اور کے ہیں. اللہ یہ ہماری زندگی میں, میری اور آپ کی زندگی میں, میرے اور آپ کی صبح اور شام میں, میرے اور آپ کے چلنے اٹھنے بیٹھنے میں, میرے اور آپ کے سونے اور جاگنے میں, میرے اور آپ کے سوچنے میں, سمجھنے میں, 24 گھنٹے 12 مہینے پوری زندگی میں یہ دھیان پیدا ہو جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, چاہے میں 10 مکانوں کے تالوں کے اندر بند ہوں, چاہے مجھے کوئی نہیں ہے, زمین کے تہ کے نیچے چھپا ہوا ہوں, میرا اللہ یہاں میرے ساتھ ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ, جہاں بھی تم ہو ہمارا اللہ سے غائب نہیں ہے. وَإِنَّ لطیف, وہ لطیف ہے, خبیر ہے, وہ اپنے بندوں پہ خبر رکھنے والا ہے. ان ربک لبالمرصاد, تمہارا اللہ تمہارے گھاٹ میں ہے, تمہارا رب. اور وہ جو ہے وان علیکم لحافظین وان کل نفس لما علیہا حافظ, ہر انسان پر نگران مقرر ہے. ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے, میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, میں اللہ کی نگرانی میں ہوں. صبح سے شام تک, شام سے صبح تک 24 گھنٹے, ہر سانس, ہر پل, ہر لمحہ میری نگرانی ہو رہی ہے. جیسے CCTV کیمروں سے نگرانی ہو رہی ہے, میرا اللہ مجھے نگرانی کر رہا ہے. یہ دھیان پیدا کرنے کے لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو رمضان مبارک کا مہینہ عطا فرمایا ہے, تاکہ یہ دھیان ہمیں پوری زندگی آ جائے. یہ دھیان ہمیں پوری زندگی یہ دھیان پیدا ہو جائے. ورنہ بات یہ ہے, ایک انسان آج صبح 5:05 پر سحری بند ہے, 5 منٹ کے 5 پر بند کرے گا, اس کا روزہ آئے گا. 5 منٹ پر بج کر 6 منٹ پر کرے گا, روزہ گیا. 1 منٹ سے تیز آؤ لطف ہے, 1 منٹ سے اتنا بڑا جو ہے
یہ نقصان کیوں ہوا کہ اس کا دن گیا، اس کا روزہ گیا، پوری زندگی رکھے گا اس ایک کے برابر نہیں ہوگا۔ 5 منٹ بھی وہی ہے، 6 منٹ بھی وہی ہے نا۔ 5 منٹ پر تو نے بند کیا، اللہ کے حکم کو مان کر کیا تو تیرا روزہ ہو گیا، تو یہ سارے روزے کے فضائل ملیں گے۔ 6 منٹ پر جو بند کیا، 1 منٹ لیٹ اپنی مرضی سے، تیری مرضی نہیں چلے گی، چلے گی کس کی؟ 1 منٹ بھی تیری مرضی اپنی مرضی پر چلے گا، خسارے میں جائے گا۔ ہاں، اور جو ہے 1 منٹ بھی اللہ کی مرضی پر چلے گا، کامیاب ہو جائے گا۔ ورنہ 1 منٹ سے کیا فرق ہے؟ اصل ہے ماننا، ماننا۔ میرا حکم ہے 5 پر بند کرو، 5 پر، 4 پر بند کرو تو 4 پر، 6 پر نہیں چلے گا۔ 3 پڑھنی ہے تو 3 ہی پڑھو، 20 پڑھنی ہے تو 20 ہی پڑھو، تم 10 بھی پڑھے گا، 14 بھی پڑھے گا نماز کی، لیکن میرا جو حکم ہے جس وقت وہی چلے گا، ہے نا۔ افطار ہے 44 سے 45 پر، 43 پر کر رہا ہے بندہ، اس کا پورے دن کا ثواب گیا، بھوک بھی ختم، ضائع، پیاس بھی ضائع ہو گئی، تڑپنا بھی ضائع ہو گیا، سب کچھ ضائع ہو گیا۔ لیکن 44 پر کرے گا، سارے مال مال ہو گئے، جو بھی ثواب ہے، فضیلت حاصل ہے۔ تو 100 منٹ چاہیے، وہی منٹ یہاں ہے، وہی منٹ یہاں ہے، لیکن 43 پر تیری مرضی تھی، 44 پر اللہ کی مرضی ہے۔ 1 منٹ کی اللہ کی مرضی پر چلے گا، مالا مال ہو جائے گا، 1 منٹ کی اپنی مرضی پر چلے گا، ناکام ہو جائے گا، ہے نا۔ سخت گرمی میں بھوک ہے، پیاس ہے، تڑپ ہے، سب کچھ ہے، کوئی نہیں ہے، یہ انسان بند کمرس میں تنہائی میں ہے، سوائے اللہ کے اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ کے فرشتوں کے، لیکن یہ کھا پی لے گا، کھائے گا، پیے گا، باہر نکالے گا منہ صاف پر، دنیا کو کیا پتا چلے گا اس کا روزہ ہے کہ نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی جو یہ نہیں کھا رہا ہے، پھر بھی یہ جو نہیں پی رہا ہے، پھر بھی جو اس کو چیز روک رہی ہے، یہاں پر اللہ کا ڈر، اللہ کا حکم ہے، بس یہی دھیان میرے اور آپ کی زندگی میں پورے سال آ جائے، ہمیشہ زندگی میں اسی لیے روزہ۔ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور اللہ جب راضی ہوگا کامیاب بن جائے، کام بن جائیں گے۔ تو وقت بہت تیزی سے جا رہا ہے، منتشر باتیں بہت ساری تھی، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، تو اس کی قدر کرنی، یا وہ چکری قدر کیا چکری قدر دانی کرنی ہی ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کون ہے؟ یہ ایک لمبی تاریخ ہے، اکابرین بزرگوں کی، بڑوں کی، جیسے ہمیں پردادا، لکڑدادا اور آگے جو ہمارے بڑے ہیں ان کا یاد ہے، تمن کو زمین اس کوئی مکان اس کوڑ آیا ہے، کہاں سے آئے تھے، ایسے ہی ہمارے جو اولیاء اللہ ہے، ہمارے جو دین کے بڑے ہیں، ان کی بھی معلومات ہمیں ہونی چاہیے، کہاں سے حاصل کیا، کیسے پہنچے۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 11 سال 11 مہینے 11 مہینے رات دن ایک انسان مسلسل عبادت کرے، ماشاءاللہ ہم صفوں کو پہلے سے ہی درست کریں اور چور نہ کرے بیچ میں، تو 11 مہینے انسان رات دن مسلسل، صبح سے شام، شام سے صبح تک اللہ کی عبادت میں مصروف رہے۔ فرمایا وہ عبادت ایک پانی کا قطرہ ہے، وہ ایک عبادت ایک پانی کا، اور ماہ رمضان مبارک کی جو عبادت ہے یہ سمندر ہے، یہ کیا ہے؟ سمندر ہے۔ میں نے عرض کیا کھانا جو ہے، میں نے عرض کیا یہاں انسان جو بھی کرتا ہے اس پر رحمت ہی رحمت ہے، وہ محروم، وہ سوئے گا بھی نہ روزے دار تب بھی رحمت برس رہی ہے، وہ چلے گا تب بھی رحمت برس رہی ہے، وہ خاموش رہے گا تب بھی رحمت برس رہی ہے، وہ کوئی بات کرے گا جائز بات تب بھی رحمت برس رہی ہے۔ یہاں گھاٹا نہیں ہے، اس سمندر میں گوتا لگائے گا، جو جتنا گوتا لگائے گا اتنی ہی رحمتیں، اتنا ہی پانی، اتنی ہی برکتیں اور اتنی ہی موتی حاصل کرے گا۔ اسی لیے ہمارے